بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے یا خراب ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت بڑا اصول بتایا ہے انسانوں کو، جس سے ان کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب انسان کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال، سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا دل ٹھیک نہیں ہوتا، دل نہیں بنتا، تو اس کے نہ اعمال ٹھیک ہوتے ہیں نہ اس کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اب دیکھیں، اعمال میں جو گناہ ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا کسی نے نماز پڑھنی ہے تو اس میں اس کا جسم استعمال ہو رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، جو اس طرح کی عبادات ہیں اس میں اس کا جسم استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ مثلا حسد ہے، کسی سے اگر کوئی حسد کرتا ہے، اب حسد کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ حسد کا تعلق دل سے ہے کہ انسان دل سے کسی کے بارے میں یہ سوچے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس سے یہ چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے۔ اب یہ حسد ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح تکبر ہے۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھے، اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھے، اور دوسرے کو اپنے آپ سے کمتر اور حقیر سمجھے۔ اب اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے کہ دل میں اگر کسی کی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ریاکاری ہے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، ساری عبادات بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا نمازی ہے، بڑا حاجی صاحب ہے۔ اب یہ تعلق، اس کام کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت کے دن آگ کو سب سے پہلے جس شخص کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، یعنی جہنم میں سب سے پہلے جس کو ڈالا جائے گا وہ عالم ہوگا، جو اس لیے لوگوں کے سامنے اپنے علم کو ظاہر کرتا ہوگا کہ لوگ یہ کہیں بڑا عالم ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اس شہید کو ڈالا جائے گا جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوا ہوگا، لیکن اس نیت سے کہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے۔ تیسرے نمبر پر اس شخص کو ڈالا جائے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا بہت زیادہ، لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں بہت سخی ہے۔ اب اس نے ساری زندگی سخاوت کی، اپنی جان لٹا دی، اپنا سارا علم لوگوں کو منتقل کیا، لیکن جہنم میں سب سے پہلے ایسے شخص کو ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اسی طرح لالچ ہے، حرص ہے، بے جا طمع ہے کہ انسان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس پر وہ قناعت اختیار نہیں کرتا، اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور وہ چیزیں اس کو ملتی نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے۔ اب یہ سارے وہ گناہ ہیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو بنا لیں، اپنے دل سے یہ چیزیں ہٹا لیں، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو دل کے گناہوں سے بچا لیں، تو ہمارے اعضاء و جوارح سے جو اعمال پھر صادر ہوں گے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہماری زبان سے جو کام نکلیں گے وہ ٹھیک نکلیں گے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں دل کا سکون نصیب ہوگا۔ آج ہماری بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہم دوسرے کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، دوسرے کی گاڑیوں پہ نظر رکھتے ہیں، دوسرے کی بلڈنگوں پہ نظر رکھتے ہیں، تو ہمیشہ کے لیے بے سکونی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ تو یہ سارے وہ گناہ ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں،
تو یہ ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے دل کو ان کبیرہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ جب ہم نے اپنے دل کو پاک کر لیا ان گناہوں سے، پھر ہمیں نہ کوئی مالدار کی مالداری نظر آئے گی، نہ کسی بڑے آدمی کا بڑا پن نظر آئے گا، پھر ہمیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اور احکامات نظر آئیں گے، اور ہم سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ ورنہ انسان کی جو حرص ہے یہ تو ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں آتا ہے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، 1000 سال بھی مل جائے تب بھی انسان کہے گا مجھے کچھ اور بھی مل جائے۔ تو یہ دل اصل وہ چیز ہے جس پہ انسان، اور ظاہر ہے یہ کس طرح ٹھیک ہوگا، اس کا علاج یہی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جنہوں نے اپنے دل پر محنت کی ہے، جنہوں نے اپنے دل کو سنوارا ہے، ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھے، ایسے اہل اللہ کے پاس بیٹھے، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم رکھے اور ان سے اپنی کیفیات کا اظہار کرے، ان کو بتائے کہ میری یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے، اور وہ آپ کی رہنمائی کریں۔ اگر ہم اس چیز کو توجہ نہیں دیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ان گناہوں میں مبتلا رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، جو شخص حسد میں مبتلا ہو اس کو کبھی سکون نصیب ہو سکتا ہے؟ جس شخص کو ایک دفعہ یہ بیماری لگ گئی کہ اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کی یہ بلڈنگ اتنی اچھی کیوں ہے، اس کا یہ کاروبار اتنا اچھا کیوں ہے، وہ تو بلا وجہ جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، نہ اس کے جلنے کڑنے سے اس کو وہ کار ملنے والی ہے، نہ اس کے جلنے کڑنے سے وہ بلڈنگ اس کو ملنے والی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ خود ہی کڑتا رہے گا، خود ہی ڈپریشن کا شکار ہوگا، خود ہی اس کا بی پی ہائی ہوگا، خود ہی ڈاکٹروں کے چکر لگاتا رہے گا۔ اس کا کچھ بگڑا نہیں، اپنا اس نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس کو آپ نے ٹھیک کر دیا آپ کا جسم ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا، آپ نے آپ کو ظاہر سے تو سنوارتے رہے، بناتے رہے، سنگھارتے رہے، اپنے دل پہ توجہ نہیں دی، تو جتنا بھی آپ اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کر لیں، اگر آپ کا دل سکون میں نہیں ہے تو نہ مال و دولت سے سکون نصیب ہوتا ہے، نہ گاڑی بنگلے سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ سکون بالکل ہی ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرنا چاہے نصیب کرتے ہیں، اور یہ اس کی بنیادی شرائط ہیں کہ جب انسان اپنے دل پہ محنت کرتا ہے، اپنے دل کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سکون نصیب فرماتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں حلال حرام کی فکر ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اس چیز کی ہمیں پرواہ نہیں کہ میں کاروبار میں یہ جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ملازمت میں یہ جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ کما لوں، زیادہ پیسہ آ جائے۔ اب جب ناجائز پیسہ آئے گا، حرام پیسہ آئے گا، تو اس سے میں یہ توقع رکھوں کہ حرام لقمہ میرے جسم میں جائے، پھر مجھے سکون نصیب ہو۔ یہ خیال استو محال استو جنون، یہ جنون ہے، دیوانگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ حرام میں سکون نہیں ہے تو حرام سے کسی کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے، اللہ والوں کی مجالس میں شریک ہونے سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جو اس حوالے سے ہمیں کوئی رہنمائی فراہم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔